لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والجود التقویہ والحجاج الرضویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہزادی کی آمد بری کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور زمانے کے امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ناز افشاں رضوی کا لکھنؤ کی سرزمین سے خطابت کے ہاتھوں سے سلام قبول کریے، سلام علیکم۔ اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب سامعین کے، جو اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بھی شکر گزار ہیں SNN چینل جو بامبے سے لائیو کرتا ہے، اور جو بھی چینلز ہمارے لیے کیا سب مومن مومنات کی مجلسیں جہاں سے جہاں تک پہنچا رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے میری بہت دعائیں ہیں، کیونکہ مولا کا سب کام کر رہے ہیں، لیکن بالخصوص لکھنؤ سے P5 ورڈ، یہ بھی بچے بہت محنت کر رہے ہیں۔ یہ سارے ہماری مجلسیں، سارے عشرے آپ کے گھر گھر تک ماشاءاللہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بہت دعائیں ہیں، اور ہمارے آپ کے درمیان الحمدللہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، پہلی تاریخ سے ہم اور آپ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آج یہ 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، محرم کی آج 7 تاریخ ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انا انزلناہ قرآن، بہت سی گفتگو خرامہ خرامہ ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے سائے میں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو آج پھر دل چاہ رہا ہے کہ ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں میں اور کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں اور کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے یہ سب ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے یہ سب ہے مہربانی علی کی، خدا میرے ماں باپ کو بخش دے کہ جس نے سلایا سنا کر کہانی علی کی، کہ جس نے سلایا سنا کر کہانی علی کی،
بٹھایا جو منبر پر ماں نے جو مجھ کو، تو بابا نے دلوائی نظر علی کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، مجھے آپ کا وعدہ بھی یاد ہے اور انشاءاللہ ضرور پورا کروں گی، اور وہ جتنا عشرے میں دوران عشرہ یہ ہمارے آپ کے یہ گفتگو ہوئی ہے کہ قرآن پر، حدیث پر، اور تمام زندگی کو سجانے اور سنوارنے، دین و دنیا دونوں بنانے کے لیے، کہ اپنی روح کو کیسے پاک کرنا ہے، اور کیسے جو یہ ساری جد و جہد جو کچھ ہے وہ اسی لیے کہ دین و دنیا دونوں بن جائیں۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو تصویر آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، میں روز ایک تصویر آپ کو بتا رہی ہوں، صبح کی نماز کے بعد، پھر ظہر کے نماز کے بعد، پھر عصر کے نماز کے بعد، اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ، اور کتنی بار کیا پڑھنا ہے، یہ سب میں بتا چکی ہوں۔ لیکن آج مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو تصویر پڑھنا ہے وہ 100 دانے، ایک تسبیح پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کہتے ہیں لیکن وہی معرفت کے ساتھ کہیں، صحیح وقت پر کہیں، صحیح جگہ پر کہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ ہے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مغرب کے بعد اس تسبیح کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کی جس کی جد و جہد میں ہم لوگ لگے، سب کچھ اس میں آ گیا ماشاءاللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور پھر اس کی عمر بھی دراز ہوگی انشاءاللہ، اور پھر جو قبر کے مرحلے ہیں وہاں بالکل آسانی ہوگی۔ پروردگار عالم اپنا رحم و کرم کرے گا، عزت ملے گی، دنیا میں بھی دین بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ابھی میں بات کروں گی ماشاءاللہ قرآن اور اہل بیت پر اور اخلاقیات پر، لیکن ایک بات اور جو آپ کے لیے میں لے کے بیٹھی ہوں ممبر پر، ایسا نہ ہو کہ سارے جو معروضات آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ بات رہ جائے۔ وہ بات اتنی خاص ہے، وہ بات اتنی خاص ہے کہ معاشرے میں لوگ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ باتیں آتی ہیں، اور ہم لوگ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب تباہیاں اور بربادیاں، جادو سحر، جادو ٹونا، جو اپنے یہاں تو بالکل منع ہے، حرام ہے، وہ سب بات وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ فائدے کی بات ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ جتنا بھی جو جائے قدم بھی جادو کے لیے یا دعا تعویذ کے لیے آگے بڑھائے گا، سمجھ لیجئے ایمان سے وہ اتنے قدم پیچھے ہو جائے گا۔ یہ اتنی قیمتی قیمتی چیزیں، یہ عزاخانے، یہ زری، یہ تابوت، یہ علم، یہ پٹکے، یہ مسلح، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اہل بیت، یہ کیا کوئی کم ہے؟ توبہ معاذ اللہ، ان سے جو دعا تعویذ بنا رہے ہیں اور جو عملی سفلی کر رہے ہیں، حرام ہے حرام وہ۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر جادو اور سحر سے بچنا ہے تو سورہ یونس کی 81 اور 82، 81 اور 82 نمبر کی آیت کو لکھ کے، باقی مجھے اب دیر ہو جائے گی، وہ سب نہیں بتانا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری کہ کتنی طہارت سے لکھنا ہے، زعفران سے لکھنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اور کیسے اس کا تعویذ پہنی ہے۔ تو انشاءاللہ دعا تعویذ جادو سحر یہ سب سے محفوظ رہیں گے۔ صلوات بھیجیے ایک محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قرآن جیسی حسین کتاب ہے، یہ جو اتنی خوبصورت کتاب ہے، یہ جو اتنی اہم کتاب ہے، یہ جو اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، مسلسل پہلے دن سے اس ٹاپک پر ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو پتہ ہے کیا ہے یہ قرآن کتاب الہی ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتا رہی ہوں، اب بھی بتاؤں گی ابھی کہ انسائکلوپیڈیا کیسے ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن، آپ دنیا کے علم کو دیکھیے، جب کسی شاعری کی کتاب ہے تو آپ کو اس میں صرف اور صرف اور صرف شاعری ملے گی، کچھ اور نہیں ملے گا، ہے نا۔
آپ کو اگر ڈاکٹری کی کتاب اٹھائیں گے صرف اور صرف ڈاکٹری کی باتیں ملیں گی، کچھ اور نہیں ملے گا۔ ہسٹری کے اٹھائیے گا، وہاں پر اتہاس ہی ملے گا، ہسٹری ملے گی، کچھ اور نہیں ملے گا۔ جغرافی کی بک اٹھائیے گا، وہاں پر جغرافی ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ جو کچھ جس چیز کی بک چاہیے ہو منگا لیجئے، پڑھیے، لکھیے، رکھیے، جو سبجیکٹ چننا ہو ادھر کا رخ اپنا لیجئے۔ ہوتا ہے نا یہ؟ لیکن واحد و شاہد کائنات کی یہ کتاب ہے جو کتاب الہی ہے۔ آپ دیکھیے، لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ خدا کی قسم دل جھوم نہ جائے تو پھر کیا ہے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے ناز کی ممبر سے کہ بس کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے بچہ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد جو اس کو گفٹ، تحفے، ترقیاں، کامیابیاں، کامرانیاں ملیں گی وہ تو اسی کا لطف اٹھائے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، جب لطف آئے، جب مزے آئیں، جب ترقیاں ہوں، جب کامیابیاں ہوں، جب فائدے ہوں، تو دعا میں ہم کو بھی یاد رکھیے گا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ قرآن مجید ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں ردیف و قافیے موجود ہیں لیکن شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں دواؤں کا تذکرہ ہے، اب بیماریوں کا توڑ ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں کا توڑ ہے، لیکن ڈاکٹری کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جانوروں کی بات ہے لیکن زولوجی کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں ستاروں کا تذکرہ ہے لیکن اس کی کتاب نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا تذکرہ ہے، پوری کائنات کے لیے بتایا گیا ہے، نظام کیسے چلایا جائے یہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن اس کی کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اس میں سمندر کی بات ہے، سمندر کے اندر کی بات ہے، سونامی کی بات ہے، ہواؤں کی بات ہے، فضاؤں کی بات ہے، گھٹاؤں کی بات ہے، لیکن اس کی کتاب نہیں ہے۔ مچھلی کی بات ہے، سیپ کی بات ہے، موتی کی بات ہے، لال اور گوہر کی بات ہے، مگر اس کی کتاب نہیں ہے۔ جادو سحر کی بات ہے، اس کا توڑ ہے، اس سے آرام ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے سزائیں ہیں، مگر اس کی کتاب نہیں ہے۔ کھیتی کسانی کی بات ہے، جو آج کل مدعا اٹھا ہوا ہے، کیسے کھیتی کی جائے، کیسے کسانی کی جائے، اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، وغیرہ وغیرہ، مگر اس کی کتاب نہیں ہے۔ کیا حسین وادیاں، کتنے خوبصورت چمن باغات کا تذکرہ ہے، اس کی کتاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے محلوں کا تذکرہ اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی کتاب نہیں ہے۔ تمام خوبصورت وادیاں، حسین علاقے، حسین بات، یمن کی وادیاں، شداد کی جنت، اور بتاؤں آپ کو چیلنجز ہیں اس میں، سزا ہے، جزا ہے، حکم ہے، اور اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، تمام حصے ہیں، بات ہے، ملاقات ہے، کہانیاں ہیں۔ کیا نہیں ہے اس میں؟ سب کچھ ہے لیکن اس کی کتاب نہیں ہے۔ سب کچھ ہے اور ایسا ویسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ چیلنج ہے نا، میں پڑھ چکی ہوں ایک مجلس میں پورا قرآن مجید کا چیلنج، پوری کائنات کا علم، پوری کائنات کا علم، کہ جو بڑی بڑی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، زمین سے چھت تک پورے ہال لائبریری میں بھرے پڑے ہیں بک سے، کوئی کتاب تو چھوڑیے، کوئی لائبریری چیلنج نہیں کر سکتی کہ کل کائنات کا علم میرے اندر ہے۔ واحد و شاہد قرآن ایسی کتاب ہے، اس نے چیلنج کیا ہے کہ کل کائنات کا علم میرے اندر ہے، اور حقیقت میں حق بھی ہے اس کو کرنے کا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پوری کائنات کا جو علم ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہو،
تشنا رہ جائے گا، تشنا. اور جو تشنا ہے جب تک قرآن کے ساحل پر نہیں آئے گا اس کو لطف نہیں آئے گا، وہ کامیابی ہی نہیں حاصل کر سکتا ہے. اور پھر وہ سب باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان ہو چکی ہیں کہ قرآن قلب نبی پر نازل ہوا اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کردار آل محمد میں ڈھل گیا. ماشاءاللہ اب جو قرآن پڑھنا ہے تو انہی سے پڑھو، انہی کے بتائے ہوئے پریکٹیکل کرو، کیونکہ قرآن ہے تھیوری جن کو خدا نے پڑھا کے بھیجا ہے وہ تمہیں معنی بھی صحیح بتائیں گے، مفہوم بھی صحیح بتائیں گے، زبر بھی صحیح لگائیں گے، زیر بھی صحیح لگائیں گے، کیونکہ بے کے نقطے میں پوری کائنات پوشیدہ ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو کیوں کہا میں نے انسائکلوپیڈیا، اتنے سارے علوم ہیں کائنات میں، لیکن یہ کتاب کیوں نہیں وہ ہے؟ کہا اس لیے یہ کتاب ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے افضل، ان سب سے بالا، ان سب سے برتر، ان سب سے برتر ہے. اس لیے ہمارے قلب کی پیاس یقین جانیے، یقین کوئی اور بجھا نہیں سکتا، کوئی اور بجھا ہی نہیں سکتا. کامیاب دونوں جہاں کی بات کر رہی ہوں میں، کیونکہ یہاں پر جو لوگ کامیاب دکھتے ہیں نا وہ قبر کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، دیکھنے والوں کی نظر میں کبھی کامیاب ہو بھی جاتے ہیں. آپ کو کیا معلوم وہ کتنے کامیاب ہیں، کتنی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، کس درد میں تڑپ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتا رہے، نہیں تو یہ بھی کامیابی میں بٹا لگ جائے گا. تو اس لیے نہیں معلوم، لیکن یہاں پر آنے کے بعد دونوں جہاں کی کامیابیاں انشاءاللہ دامن گیر ہوں گی. تو اس میں سب سے آخری پوائنٹ جو میں نے بتایا وہ یہ کہ رشتہ داریوں کا ذکر ہوا ہے، اخلاقیات کا ذکر ہوا ہے، سزا اور جزا کا ذکر ہوا ہے نا قرآن مجید میں. اسی لیے میں کہتی ہوں چاہے 5 آیتیں پڑھیے، 50 پڑھیے، وہ تو مومن کی پہچان ہے، لیکن نہیں وقت ہے تو 5 پڑھیے، لیکن ترجمے سے پڑھیے انشاءاللہ ضرور. تو ایک واقعہ کا سہارا لیتی ہوں میں، ایک بات کر کے میں آگے کوشش کروں گی، اپنے معروضات پیش کروں گی، اور خدا نہ کرے مکمل نہیں ہو پایا آج وقت کے اندر تو پھر اسی ٹاپک سے جو بات رہ جائے گی وہ انشاءاللہ کل آگے بڑھائی جائے گی. زندگی رہی مولا نے چاہا تو. صلوات بھیجیے ایک محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اخلاقیات پر جو بات ہو رہی ہے، اتنا جو تلاوت کی بات کی جا رہی ہے، اتنی جو عبادت کی بات کی جا رہی ہے، اتنی جو نمازوں کی پنچوالٹی کی بات کی جا رہی ہے، اس سے اس کا کوئی فائدہ ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے عزیزان محترم کہ ادھر کا معاملہ بڑا سخت ہے، ادھر کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور وہ ہم جلدی سننے کو نہیں راضی ہوتے ہیں. سن بھی لیا تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ڈر لگتا ہے، آدھے سے اٹھ جاتے ہیں. بچوں سے بات کرو، اچھا چپ ہو جائیے، پھر اچھا دیکھیں گے. تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ جھوٹ سچ تو ہے نہیں، یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہیں، یہ سچی جو لوگ کہتے ہیں سچی کہانیاں کہہ کے بیچتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ بھی سچی نہیں ہوتی ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن، یہ اس کا ایک بھی لفظ ابس نہیں ہے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن طاؤس کے حوالے سے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے نا، اپنا مر جاتا ہے تو دل چاہتا ہے ملنے کا، اس کو سمجھنے کا، کیا ہوا ہے وہاں پر، کیا جو یہاں زندگی جیتی وغیرہ وغیرہ، ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے. تو ان کی تعلیمات کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے ایسے کہ شیخ تقی بہلول کے حوالے سے. اتنا عظیم یہ نام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو لوگ مومن لوگ ہیں
پڑھائی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کتابیں رکھتے ہیں، وہ ذاکر و ذاکراؤں سے بھی قابل ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے ایسے ایسے گھرانے ہیں دینی کہ وہ ذاکر اور ذاکراؤں سے بھی ماشاءاللہ قابل ہوتے ہیں. وہ مجھ سے بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور پورا واقعہ انہی نے ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہوگا. لیکن ایک عوام الناس کے لیے وہ یہ کہ تقی بہلول کے حوالے سے ملتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ایران کی، نامی گرامی، ان کی صفات، ان کی نیکیاں، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا محافظہ اور ان کا علم، ان کی خاندانداری، ان کا جو کچھ بھی اسلام نے کہا ہے، واجبات تو واجبات، مکروہات، ہر چیز سے وہ، ہم اپنے لینگویج میں کہیں لیس، سب کچھ ان کے پاس وہ اپنے وجود میں پیوست کر لیا تھا انہی نے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو کہہ دیا ہے نیک بندوں کا امتحان ادھر ہی ہوگا. اور ایمان کو، یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ایمان کو مصیبتوں میں پنہا کے بھیجا ہے، اور جیسے ہی مصیبت آتی ہے اور بس انسان بھاگنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، یا پھر آڑی ٹیڑھی حرکتیں کرنے لگتا ہے. مطلب ابھی میں بات کروں گی آگے. تو وہ ایسا نہیں، کتنی بھی مشکل آئی، کتنی بھی پریشانی آئی، اپنے ہدف سے نہیں ہٹے. بتاؤں میں، یقین نہیں ہوگا آپ کو، لیکن میں یقین کے ساتھ ممبر سے کہہ رہی ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا پورا واقعہ خود. 100 سال سے بھی اوپر کی ان کی عمر تھی، اور 50 سال، 1 2 3 10 20 30 نہیں، 50 سال قید میں رکھے گئے. بتائیے ایسے ایسے معصوم لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ ایماندار ہو گئے نا، تو بس اب امتحان تو ہونا ہے، لیکن لرزش نہیں، جنبش نہیں. ایمان پر انسان کھرا اترتا ہے، بس اسی کے دونوں جہاں میں مزے ہیں. تو 50 سال قید و بند کی مصیبت میں رہے، زبردست ظلم کا شکار بنائے گئے، ظلم ہوئے، اور ایسے ویسے ظلم نہیں، اتنا قابل اور جید عالم دین جس نے اپنے بچپن سے جوانی تک نچھاور کر دیا اور علم حاصل کرنے پر، اور اس کے بعد 50 سال تک وہ قید میں رہا ہو، اور اتنی سخت قید کہ قلم دوائت رکھنے کی اجازت نہیں، کاغذ رکھنے کی اجازت نہیں. شکر کریے جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا استعمال کرے وقت رہتے، اجازت نہیں، کوئی بات نہیں. تو تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں، روایتوں میں ملتا ہے ان کے حوالے سے. کیا ملتا ہے کہ انہیں 2 لاکھ اشعار، وہ بھی ادھر ادھر کے نہیں، زلفوں پر، بال پر، کھال پر، اور لو پر، محبت پر، دنیاوی نہیں، اہل بیت علیہم السلام. ہوتا ہے نا جب ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کہتا ہے جاؤ ہم نماز نہیں پڑھتے، توبہ معذل، ہم روزہ، ہم یہ نہیں، ہم نے تو اتنا سب کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ یہ کر. ارے سمجھیے اس کو بھی پازیٹیو لیجئے. آپ یہ کر رہے ہیں تو اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ واقعی ہم سے دل لگائیں، ہمارے لیے ہی کر رہی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. تب بھی انہی نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا، اور 2 لاکھ سے اوپر اشعار انہی نے لکھے. اور جانتی ہیں نہ صرف لکھے بلکہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے. میں نے پچھلی مجلسوں میں شروع میں ہی، آغاز میں ہی اپنی بات میں بتا دیا تھا کہ حافظہ کیسے کیسے مضبوط کرنا ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، پھر پڑھنے والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. ہر وقت علم اور اعمال کی بات ہوا کرتی ہے، سب یاد ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے. مفاتن جنان گھر میں رکھی رہتی ہے، لوگ سوچتے ہیں بڑے بڑے پیج ہیں، کون پڑھے؟ نہ پڑھیے، یاد کر لیجئے. وہ حافظے کی دعائیں پڑھیے کریے، نمازیں، دعائیں، آیتیں، جو کچھ میں نے بتائی ہیں پچھلی مجلسوں میں اسی اشرے میں. خیر 2 لاکھ سے اوپر انہی نے ذہن نشین کر لیا. اور قید کی مصیبتوں میں بھی ایک دن ان کے پاس خبر آئی کہ ان کی زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی.
جیسے ہی ان کو پتہ لگا، ظاہر سی بات ہے رشتے تو رشتے ہوتے ہیں، زار زار روئے، بہت لمبا واقعہ ہے، سب میں چھوڑتی ہوں، بہت روئے، اور انہی نے وہ عمل کیا کہ جس سے مردوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگی، پروردگار عالم، اے بار الہ، اے پالنے والے، میری زوجہ سے مجھے ایک بار تو ملا دے، بہت عرصہ ہو گیا یہاں اور اب رخصت بھی ہو گئی ہے۔ انہی نے دعا مانگی، تھوڑی دیر میں انہی نے دیکھا خواب میں کہ دق الباب ہوا قید خانے میں، اور انہی نے خواب دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کھولا، اب جو دیکھا تو ان کی زوجہ سامنے کھڑی ہیں تو سلام اور جواب ہوا آپس میں، اور وہ کہنے لگی بہت اچھا ہوا کہ آپ نے بلا لیا، ہمیں بھی آپ سے کام تھا۔ کہا آپ کو ہم سے کام؟ کہا ہمیں بھی کام تھا۔ کہا کیا کام؟ کہنے لگے کہ ہم جب یہاں سے گئے ہیں نا تو پتہ لگا جب وہاں حساب کتاب میرا ہوا تو باقی تو سب کچھ میرا ٹھیک تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس کا شوہر قید میں ہو اور اتنا بڑا عالم دین ہو تو یہ سب آپ قیاس لگائیے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، اس کی زوجہ بھی کتنی معظمہ ہوگی اور کتنی صابر ہوگی۔ لیکن اس نے کہا کہ ہاں سب کچھ حساب میں تو نکل گئے، ایک جگہ پھنس گئے تھے حساب کتاب میں۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ لوگ ہوتا ہے نا کہ لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ساتھ میں بیٹھو اہل بیت علیہم السلام پر صلواتیں بھیجو، ان کا تذکرہ کیے بغیر مت اٹھو، تاکہ جب وہ موجود رہیں گے ان کا احساس ہمارے دلوں میں رہے گا تو کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکلے گی، کوئی بات سوچیں گے نہیں، کہیں گے نہیں، کریں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک جگہ پھنس گئے تھے، معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ آتے تھے یا ہم جن کے پاس بیٹھتے تھے، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، بچے کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی، وہ سب لوگ غیبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے۔ اب جب ماحول ایسا ہوتا ہے، جب کرتا ہے انسان جس کو جو معلوم ہے وہ بھی بتانے لگتا، ہاں ہاں ہمیں بھی معلوم ہے، اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں کرتی تو نہیں تھی غیبت، لیکن ہاں سنتی تھی، ہاں میں ہاں ملا دیتی تھی، شاید کہتی ہیں شاید ہم نے کچھ کبھی اس میں شریک ہو گئی ہوں، کر دیا ہو، تو اس کا اتنا بڑا عذاب غیبت کا مجھے وہاں جھیلنا پڑا کہ فشار قبر ہوا۔ اس کے بعد فرشتے میری روح کو لے جانے لگے۔ کہاں لے جانے لگے؟ حکم ہوا کہ اس کو لے کے جاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی قبر تک ہی فشار ہے، اسی دن تک نہیں، اس واقعے کے حوالے میں ملتا ہے کہ اس کی روح کو لے جاؤ، جہاں قیامت تک فشار ہو رہا ہے وہاں ڈال دو۔ جب قیامت تک فشار ہو رہا ہے وہاں ڈالنے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد ندائے قدرت آئی کہ ایسا ہے اس نے پوری زندگی واجبات پر، مستحبات پر، سب پر بہت ہی عمل پیرا رہی ہے، اور پھر زندگی میں مشکلیں بھی بہت جھیلی ہیں، صحیح ہیں، تو غیبت حالانکہ واقعی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک مومن کی روح کے پاس رکھو، اور مگر یہ بات کہہ دو کہ جن کی غیبت کری ہے یا اس میں شریک ہوئے اس سے معافی مانگو۔ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو تمہارا انجام اس وقت، کیونکہ جناب آدم کے وقت سے بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب برزخ میں ہیں نا، بالکل شفاعت کریں گے، آقا حسین علیہ السلام بیوی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن جنت کا جب مرحلہ وہ آخری مرحلہ ہے، اور جب سے انسان کا انتقال ہوتا ہے اور جب تک کے لیے بیچ میں ایک جو معاملہ ہے وہ برزخ کا معاملہ ہے، سزا اور جزا یہ سب تو سہنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں مرحومین کو ضرور 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 بخشتے رہیے، اور ان کی مشکلوں کو وہاں پر آسان ہونے کے لیے دعائیں بھی کرتی رہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر انہی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آگے واقعہ ہے کہ پھر یہ قید سے جا تو پائے نہیں، گاؤں تھا، پھر انہوں نے اعلان کروایا۔ پہلے کے زمانے کے لوگ بھی اچھے ہوتے تھے، جب کہا کہ معاف کر دو ایسی ایسی مشکل میں، سب نے کہا ہم نے معاف کیا۔ اب تو اتنے ہڈی ضدی ہوتے ہیں، غلط بھی خود ہی ہوتے ہیں، غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پر وہ بات کہوں گی کہ دیکھو اللہ کا شکر کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، اسی میں جو میں نے بتایا ہے ابھی رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم ہم کو 2 چیزیں دے دو گے تو ہم تم کو 3 تحفے عطا کریں گے۔
یا رسول اللہ وہ کون سے 2 تحفے؟ کہا کہ والدین کا ادب کرو۔ اب دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہے جو ڈیٹیل سے اس کی بات ہو سکے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر والدین کا ادب کرو، والدین کو ناراض مت کرو، ان کو خوش رکھو، اف تک نہ کرو، بس یہی بہت ہے۔ اور اس کے بعد رشتہ داریوں کو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں رشتہ داریوں کو مضبوط رکھو۔ اس حدیث میں بات ہے کہ خونی رشتوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے، آپ کاٹ نہیں سکتے، آپ ہٹ نہیں سکتے، آپ دور جا نہیں سکتے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب انصاف ہوگا اور وہ دامن اس کا ہوگا، گریبان اس کا ہوگا، اگر آپ حق پر ہیں تو ہاتھ آپ کا ہوگا۔ اللہ پر تو بھروسہ رکھو۔ اس لیے ابھی دیکھیے سورہ ہود میں، سورہ عنکبوت میں اور سورہ یونس میں سب جگہ کہا گیا ہے۔ سورہ یونس میں شاید 52 نمبر کی آیت پر کہ معاملہ آسان نہیں ہے، تو سورہ یونس میں 52 نمبر کی آیت پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو ظالم ہیں، ارے ظلم ہے نا اپنے رشتہ داریوں کو توڑنا چھوڑنا، ذرا سا صبر کر لو۔ چھوٹا بھی ہے اگر اس کو بڑا بننے کا دل ہے، تمہاری برائی کر کے خود کیوں کر رہا ہے برائی؟ تاکہ ہم اچھے ہو جائیں۔ تو چلو تمہارا بھی تو مقصد یہی ہے کہ ہمارے سب اچھے رہیں، ہونے دو اچھا۔ لیکن سورہ یونس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، اگر جو تم نے دنیا میں ظلم کیا ہے وہ سب تم کو یہاں بھگتنا پڑے گا۔ اور سورہ عنکبوت ہے، سورہ ہود ہے، اس میں صبر کی بڑی ویلیو بتائی گئی۔ جس نے صبر کر لیا اس کا دونوں جہاں کامیاب ہے انشاءاللہ۔ اور مولا علی کی وصیت جو میں نے کل کی مجلس میں شاید کہا تھا کہ ناز افشاں رضوی نام کا جو میرا خود کا چینل ہے، اس میں 2 ویڈیوز پڑے ہیں، پارٹ مولا علی کی وصیت کے پارٹ 1 اور پارٹ 2، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ مولا علی کی وصیت میں بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو نہ تو کسی کا دل توڑو، اور اگر 2 لڑے ہوئے لوگ ہیں اور تم کو پتا ہے تو ان کو ملانے کی کوشش کرو، پھر اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور جس نے بھی غیبت غربت کی، اپنی رشتہ داریوں کو توڑا، اس کی دعا کبھی نہیں قبول ہو سکتی ہے۔ اگر بظاہر چمک دھمک ایران برانڈ دنیا داری سب کچھ ہے بھی، لیکن آپ سوچئے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے نا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو دنیا کی دولت سب کچھ ہے، بظاہر سب کچھ عیش آرام ہے، جو باتیں منع کی گئی ہیں اگر وہ کر رہا ہے تو کیا اللہ خوش ہے؟ تو کیا مولا خوش ہے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا رشتہ داریوں پر ضرور فوکس رکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں اسی بات پر زندگی رہی تو آگے بڑھاؤں گی یہ بات کہ کیسے رشتہ داریوں کو مضبوط رکھنا ہے، انشاءاللہ دعائیں بھی بتاؤں گی۔ اور پھر اس کے بعد مومن جو ہے مولا کا چاہنے ماننے والا ہے تو آپ اس کے حق میں دعا کریے۔ اگر آپ کے ساتھ برا، دیکھیں پورا اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اپنے ہی تو تھے سب، سگے چاچا بابا بال بچے، اور کتنا پریشان کہ لہو لوہان حضور پاک ہو جاتے تھے، سروں پر کوڑا ڈالا جاتا تھا مگر کبھی بد دعا نہیں کی۔ کتنا کچھ ان کے اوجھڑی پچونی پھینک دی جاتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، مولا علی ساتھ ساتھ بعد میں چلنے لگے، لیکن کبھی بھی انہی نے کسی کو برا نہیں کہا، برا نہیں کہا۔ یہ ہے اسلام کا میسج کہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ نہیں، نہ کریں، ان کی توفیق میں بھی دعا کریں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اچھا کل انشاءاللہ یہ سب باتیں ہوں گی کہ اگر جو ایسا کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو کئی ہزار گنا حج کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم پر کتنا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ 40 حدیثیں ہیں، 40 حدیثیں،
اور یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر مومن کو 40 حدیثیں یاد ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو الحمدللہ معاشرے کا کیا حال ہو، پھر تو کوئی مومن کیا، کوئی انسان کیا، کوئی پریشان نہ رہے، پوری دنیا میں امن چین رہے، پورے وطن میں امن چین رہے۔ جس بھی لینگویج کے اور بھاشا کے اور لوگ ہیں، جو بھی پوری دنیا میں، ان سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اور وہاں پر چشتینی صاحب کا بھی فتویٰ بھی آیا ہے کہ اہل تسنن حضرات ہمارے بھائی ہیں، یہ سب نبی کے نواسے، ان کے لال کا غم ہے، آئیے میرے ساتھ اس غم میں شریک ہوئیے۔ اب تو ہندو حضرات بھی شریک ہونے لگے۔ سارے مذہبوں کو کھلی دعوت ہے، کھلی دعوت ہے، آئیے ملیے، سنیے، پوچھئے، اپنی بھی بتائیے، ہم لوگ سنیں گے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے گیتا، رامائن، مہا بھارت، ان سب کو بھی پڑھتے سنتے دیکھتے ہیں، بائبل اور پنجابیوں کی کتاب سب جانتے ہیں، اور سب کو ایک دوسرے کے دھرموں کا پڑھنا چاہیے، سبھی بہت اچھے ہیں۔ لیکن امن کا پیغام آقا حسین علیہ السلام نے جیسے پورے کنبے کو لٹا کے دیا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے نا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہیں بھی 6 مہینے کا بچہ پیاسا شہید کیا گیا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہیں بھی 4 سال کی بچی کے تماچے لگائے گئے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ، ادھر کی بات سنو، ادھر کی حقیقت سنو۔ جو حضور پاک ہیں وہ رحمت للعالمین ہے پوری کائنات کے لیے، ہر مذہب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ شیعہ نے علی کا بچہ کہ آئیے میرے گھر آئیے، میری مجلسوں میں آئیے، میری باتوں کو سنیے، میرے درد میں شریک ہوئیے۔ ہاں زاداران امام، ہمیں یقین کامل ہے کہ ابھی بھی غیر لوگ ضرور مجلسیں سن رہے ہوں گے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں جو میرے پاس بعد میں فون آتے ہیں یا میسیجز آتے ہیں، اس میں بھی غیر مسلم تمام باتیں پوچھتے، کتابیں پوچھتے۔ آپ سب کو ممبر سے دعا ہے ناز کی، خدا آپ لوگوں کے ایمان کی اور رمق آئے اور ماشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آئے۔ آج عزاداران امام گزارش ہے کہ آج دل کھول کے روئیے گا۔ آج ایک یتیم کا ذکر کرنا ہے۔ ایک انعام یتیم ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سنگ دل بھی رونے لگتے ہیں۔ آج آقا حسن علیہ السلام کا یتیم، اب سارا منظر نہیں پڑ رہا ہے، بس آخر میں جب مولا کے پاس آتے ہیں کہ ہم کو بھی اجازت دیجئے، جب کہنے آئے تو آپس میں بات ہو رہی تھی، تیاریاں ہو رہی تھی۔ مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام سب وہ کہہ رہے تھے ہم صبح پہلے جائیں گے، وہ کہہ رہے تھے ہم صبح پہلے جائیں گے۔ کہا نہیں تم نہیں جانا، اگر تم پہلے گئے تو آقا حسین علیہ السلام کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ کہا نہیں چچا، اگر آپ پہلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک ننھا سا بچہ آقا حسن کا یتیم، اس نے سنا، آگے آئے، کہنے لگے کہ بات یہ جائیں گے تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، وہ جائیں گے تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارے ہم تو یتیم ہیں، یتیم، ہم کو کوئی رونے والا نہیں ہے، ہم کو بھیج دیجئے۔ بس یہ کہنا تھا، آقا حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا، ارے بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میری جان اور روح ہو۔ اور پھر کعبہ
آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، اسی لیے کہ بھائی کی نشانی ہو۔ اب روتے ہوئے گئے اپنی ماں کے پاس۔ اور آپ کبھی کسی بچے کو یاد کریے، اگر کوئی بچے سے آپ نے کوئی بات، بچہ آپ سے مانگ رہا ہے اور اگر آپ نے نہیں دیا، جب بچہ روٹتا ہے نا تو کیسے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے سر کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا بچے، اسی طرح سے بیٹھ گئے۔ آئی والدہ، کہا بیٹا ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو مادر گرامی نے ہاتھ سے وہ تعویذ کھول کے بیٹے کو دیا، کہا لے جاؤ امو کو، یہ امو جان کو یہ دکھا دو۔ وہ تعویذ لے کے آئے۔ تعویذ کیا؟ تحریر، جو آقا حسن علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں، پیاسے تھے وہ سخت وقت نہیں تھا، بھوکے تھے وہ سخت وقت نہیں تھا، لیکن ماموں پر مصیبت پڑی، یہ سخت وقت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب آئے، وہ تیاریاں کی گئی، آقا حسن علیہ السلام کا امامہ پہنایا گیا۔ مگر جانتے، ارے چھوٹے بچوں کی ذرا نہیں ہوتی۔ جناب قاسم کو ایک کرتے میں رخصت کیا اور مادر گرامی کہتی ہے جاؤ قاسم جاؤ، خدا حافظ۔ آقا حسین علیہ السلام نے ارے بچوں کو کیسے اٹھا، ایسے پکڑ کے اوپر اٹھایا، کہا بھیا یہ تمہاری نشانی قاسم، بھیج رہا ہوں، خدا حافظ۔ اور جانتے جب جانے لگے تو گلے کو چاک کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ اس وقت عرب کا رواج تھا نا، جس کا گلا چاک ہوتا تھا وہ پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ یتیم ہے۔ مولا نے سوچا کہ شاید کوئی یتیم پر ترس کر لے اور بچہ بچ جائے، مگر ایسا کہا ظالموں کے پیٹ حرام سے بھرے تھے، حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ گئے جناب قاسم نے جنگ کی اور وہ وقت بھی آیا جب زین سے زمین پر تشریف لائے۔ ادھر سے آقا حسین علیہ السلام چلے، مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام جب پہنچتے، ارے غضب ہو گیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم کے جسم کے ٹکڑے پہلے ہوئے۔ آقا حسین علیہ السلام نے ابا کو بچھایا، ابا کو بچھایا۔ کوئی ٹکڑا ادھر سے جناب عباس علیہ السلام اٹھاتے اور ابا میں رکھتے، کوئی ادھر سے، سب ٹکڑے سمیٹ کے ابا میں رکھ کے ایک گٹھری بنا لی۔ اس طرح سے یتیم احسن جناب قاسم خیمے میں تشریف جب لائے آقا حسین علیہ السلام، پھر میں ایک بار گٹری کو اٹھا کے میرا دل کہتا ہے دکھایا ہوگا، اے بھائی اب یہ قاسم آزادارہ نہیں باپ، پرسا دیجئے شہزادی کو، پرسا دیجئے شہزادی زینب و کلثوم صلوات اللہ علیہ کو۔ اب محرم ختم ہے، دل تام کے روئیے اور ضرور کہیے کہ ہم نے بھی کچھ آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین، وزنا لائے دم بدم و زار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدا یہ انتہا اہل بیت،
پروردگار عالم جناب قاسم کے صدقے میں سب مومن مومنات کو بچوں کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پار الہ یہ مجلس کے تو فعل میں سب کو علم اور صحت عطا فرما دے یا اللہ. زمانے کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو. آمین ثم آمین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین